کتنے پر امید ہیں؟ آپ جس طرح اگر آپ یہ احتجاج کریں گے، آپ لوگ، آپ نے کہا پھر آگے جمعے کے دن آپ کے پاس ایک اگلا لاہ عمل بھی ہے، آپ کے پاس نیکسٹ پلان بھی ہے، تو اگر آپ ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ کو امید ہے، جس طرح آج بھی کسی کے کان سے جوں تک نہیں رینگی، کسی نے رابطہ نہیں کیا آپ لوگوں سے، بے حس حکومت ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ جمعے والے دن بھی رابطہ نہیں کریں گے، پھر آگے کیا کریں گے؟ پھر اس کے آگے بعد ہم اپنا لاہ عمل جاری رکھیں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ ایک وقت ایسا آئے گا جب یعنی آپ کے پاس ابھی سے کوئی پلان ہے کہ اس کے بعد کیا کریں گے ساتھ ساتھ، یا پھر آپ سچویشن کو دیکھتے ہوئے، صورتحال کو دیکھتے ہوئے ڈیسائیڈ کریں گے؟ جی نہیں، اس کے بعد بہت سارے پلان ہیں. جی آپ کہہ رہے ہیں بہت سے پلانز ہیں آپ کے پاس اس کے علاوہ؟ جی اس کے بعد بہت سارے پلان ہیں جی انشاءاللہ. تو وہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے، وہ سارے پتے صورتحال کو دیکھتے ہوئے کھیلے جائیں گے کہ اگر حکومت اس طرح رسپانس دیتی ہے تو پھر یہ پتہ کھیلا جائے گا، نہیں دیتی تو پھر دیکھیں ناموس رسالت کا مسئلہ ایسا ہے جس کے اوپر ہم فوراً ری ایکشن دیتے ہیں. یہ ہے قوم کا مسئلہ اور قوم کی مہنگائی کا مسئلہ. اس کے لیے قوم کو باور کرانا ضروری ہے کہ ہم آپ کے لیے نکلے ہیں. ہم نہیں چاہتے کہ فوراً کسی چیز کا بلاکیج ہو، فوراً ساری چیزیں ہوں. ہم نے شٹر ڈاؤن کے لیے بھی 1 ہفتے کا وقت دیا، بلکہ 1 ہفتے سے زیادہ کا وقت دیا، اور آگے بھی ہم 3-4 دن کا وقت دے رہے ہیں، مزید بھی وقت دیں گے. لیکن اگر یہ نہیں آئیں گے تو پھر آخری حال یہی ہوتا ہے، تانگا مت بجنگا مت. آپ کو لگتا ہے کہ ابھی حکومت سیریس نہیں لے رہی آپ کے مطالبات کو یا آپ کے احتجاج کی کال کو؟ دیکھیے حکومت تو کسی بھی چیز کو سیریس نہیں لے رہی نا. حکومت کو صرف یہ فکر ہے کہ نواز شریف کو کیسے واپس لانا ہے، اسحاق ڈار کو کیسے اسٹیبل کرنا ہے، اور جناب لاڈلوں کو کیسے نوازنا ہے، اور اپنے مقدمات کو کیسے ختم کرنا ہے، اور جناب اپنی وہ کیا کہتے ہیں ساری حکومت کو بچانا کس طرح ہے. اگر حکومت کو قوم کی فکر ہوتی تو جب بھی IMF کے دروازے پر یہ جاتے اور منی بجٹ یا کسی بھی نام پر قوم کا کباڑانہ نکالا جاتا، بلکہ یہ اشرافیہ کو نوازنے کی چیزیں ختم کی جاتی، یہ باقی جو سارے معاملات ہیں ان کو ختم کیا جاتا. لیکن ان کے کبھی بھی اس طرف نہیں وہ ہوتا ہے. بس وہ ہمارے جناب آنے والے وزیر اعظم نے یہ کہہ دیا کہ وہ بیگرز آر ناٹ دی چوزر، تو بس اس کا ہم خمیازہ بھگت رہے ہیں کہ وہ انہوں نے ہمیں بیکاری بنا دیا اور خود وہ بیکاری آلہ بن گئے. بس اتنا سا ہمیں فرق کر دیا، اور تو کچھ نہیں بدلا اس ملک میں. اچھا سعد یوسف، جو مہنگائی ہے وہ تو سب سے بڑا مسئلہ ہے اس ٹائم پہ پاکستان کی عوام کا، کہ سب سے زیادہ بڑا مسئلہ یہ کہ مہنگائی جس پہ بات نہیں ہو رہی ہے، یا پھر اس کے لیے کوئی سولوشن یا کوئی حل کی طرف نہیں جا رہا. ایک آپ کا پوائنٹ بالکل ٹھیک ہے کہ سب کو اپنی اپنی پڑی ہوئی ہے، اپنے اقدار کی پڑی ہوئی ہے. تو اگر کوئی اور بھی مہنگائی کے لیے کوئی اور پارٹی بھی عوام کے لیے درد دل رکھتی ہو تو آپ ایک پیج پر آئیں گے ان کے ساتھ؟ دیکھیں عوام کے لیے جب کوئی بات نکلے گا تو ہم دیکھیں گے کہ ان کی شاید آواز ہم سے زیادہ مؤثر ہے، یا مضبوط آواز سے نکلے اور نیت سے نکلے تو بالکل ان کا ساتھ دیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ مجھے آپ یہ بتائیں، اسٹیبلشمنٹ کی لڑائی ہو، عمران خان کی لڑائی ہو، نواز شریف کی لڑائی ہو، PDM کی لڑائی ہو، پوری اوپر سے نیچے عدلیہ کی لڑائی ہو، کسی میں اس پوری لڑائی میں قوم کہاں ہے؟ قوم تو جناب مہنگائی کی چکی کے 2 پارٹوں کے اندر پس رہی ہے، اور سارے اپنی اپنی جناب کوئی مفاد کی جنگ لڑ رہا ہے، کوئی بقا کی جنگ لڑ رہا ہے، کوئی جناب جیل برو تحریک کے لیے کوئی کر رہا ہے. بھائی قوم کہاں ہے؟ جس قوم کے لیے تم نے یہ سارے ڈونگ رچا رکھے ہیں اس قوم کا بھی تو پتہ لے لو. وہ قوم جس کے پاس جناب 18,000 روپے میں گزارا کرنے والا جناب اپنے پانی کے بل بھی خود دے رہا ہے، بجلی کے بل بھی خود دے رہا ہے، سارا کچھ دے رہا ہے، اور 18 لاکھ تنخواہ لینے والا جناب بجلی بھی یونٹ بھی فری ہیں، پیٹرول کے جناب لیٹرز بھی فری ہیں اس کے لیے کافی، اور گاڑیاں بھی مفت ہیں، تعلیم بھی مفت ہے. علاج بھی تو پتہ کرنے کہ قوم کیا کر رہی ہے. ہر کوئی اپنی لڑائی میں اپنے جناب ایک ڈگری لے کے پوری قوم کو آگے لگایا ہوا ہے. کوئی کہتا ہے جیل بھر دو، کبھی کہتے ہیں جناب یہ کر دو، اور دوسرے آتے ہیں وہ کہتے ہیں جناب ہم یہ کریں گے، ہم اپنے کپڑے بیچ کر قوم کے لیے کرائیں گے. انہوں نے قوم کے بقایا ماندہ کپڑے بھی اتارنے نہیں. میرے پاس آخری 30 سیکنڈز ہیں، مجھے آپ کا شکریہ ادا کرنا ہے. ذرا دوبارہ ناظرین کو بتا دیں کہ جو لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں اس ٹائم پہ بول نیوز دیکھ رہے ہیں، آپ کو سن رہے ہیں کہ اب آپ اگلے جمعے کو کیا کرنے جا رہے ہیں؟ انشاءاللہ اگلے جمعے کو پاکستان کے تمام ضلعی ڈسٹرکٹ کے پریس کلبs کے باہر بھرپور احتجاجی مظاہرے ہوں گے، اور میں آپ کا بھی شکریہ کرتا ہوں، آپ کے چینل کا بھی شکریہ کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمارے موقف کے لیے ہمیں وقت دیا. بہت شکریہ. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں. میں آج شعیب شیخ کو خاص طور پہ داد دینا چاہتا ہوں کہ یہ ہے آزادی رائے، آزادی صحافت، یہ اس کی جنگ ہے. ہر قسم کے دباؤ کے باوجود شعیب شیخ کھڑے رہے اس ملک کی اس صحافت کے ساتھ جو جمہوریت کا حسن ہے. ایک وہ صحافت جو کسی پریشر میں نہیں آتی، جو کسی اسٹیبلشمنٹ سے نہیں خوفزدہ ہوتی. یہ جو ڈاکو مسلط کیے گئے ہیں ان کی رشوت نہیں لیتی، وہ ہے اس ملک کی اثاثہ. صحافت وہ اثاثہ بن جاتا ہے.
सिर्फ शोएब शेख को आज जेल में इसलिए डाला है कि उसको ये कहा गया था कि इमरान खान और पीटीआई की कवरेज ना करें। मैं पाकिस्तानियों की तरफ से शोएब शेख आपको और बोल चाल कहता हूँ, हम आपके साथ खड़े हैं और इंशाल्लाह आप सब्र करें। ये जो अंधेरी रात है ये ज्यादा तैयार नहीं है, मुझे नजर आ रहा है कि इंशाल्लाह अच्छा वक्त आने वाला है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।